رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے شاندار اور جاندار خطاب سنا۔ میرے مربی، میرے استاد محترم فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا سید وسیم حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے خوبصورت انداز میں آپ تک دین کی دعوت کو پہنچا رہے تھے۔ میں چند منٹوں کے لیے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، جب تک کہ مفتی صاحب نہیں آ جاتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، قرآن و حدیث کی باتیں سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں اور آپ کی حاضری اللہ رب العالمین تک پہنچ چکی ہے۔ کیسے؟ جو فرشتے فجر کے ٹائم آئے تھے وہ عصر کی نماز پڑھ کے ادا کر کے چلے گئے ہیں، اور آپ کی حاضری انہوں نے نوٹ کر لی ہے کہ یہ اللہ کے بندے مسجد میں ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگ چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی آئیں گے اس محفل میں شامل ہوں گے ان کی بھی حاضری لگ جائے گی، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کو پتہ بھی ہوتا ہے، جانتے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی فرشتوں سے یہ پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کیسی حاضری ہے، اور کتنی خوبصورت حاضری ہے کہ جو فرشتے جا کے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو لوگ نماز کے اندر شرکت نہیں کرتے، خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز، تو وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی غیر حاضری لگواتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غیر حاضری لگتے 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 اس کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ ہمارا نام ہی خارج کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی یونیورسٹی کا ماحول دیکھ لیں، کسی کالج کو چیک کر لیں، کسی سکول کو دیکھ لیں، یا جہاں پہ آپ ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں، آپ اپنی مرضی سے ان کی اجازت کے بغیر 2 سے 3 4 چھٹیاں جب کرتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا جاتا ہے آپ سے۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ جب دنیا میں اتنا سخت ایکشن لیا جا رہا ہے تو اللہ کے دربار میں کیا ہوگا کہ اگر ہماری غیر حاضری ہی لگتی رہی تو اس بات پہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ چکی ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے اور قرآن و حدیث کی باتیں سماعت فرمانا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 27 نمبر پارے میں سورۃ الحدید میں اعلان فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے اور انسان کو یہ بات سمجھائی ہے، ابن آدم کو یہ بات بتائی ہے، اعلموا صیغہ امر استعمال کیا ہے، جان لو تم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر اتنا مصروف ہو جائیں کہ آپ آخرت کو ہی بھول جائیں۔ جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، دنیا میں کھیل تماشا ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے۔ وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنا ہے، کس بات پر؟ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دو چیزوں کے درمیان انسان اپنی زندگی میں فخر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بات سمجھائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا تعارف جو ہے نا وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جتنی بڑی باتیں کرتے ہیں یا جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں، تو ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم بنے کیسے ہیں، ہماری جو تخلیق ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، ہمیں جو بنایا گیا ہے وہ کیسے بنایا گیا ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کو سمجھیں گے نہیں، اس بات کو جانیں گے نہیں، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر اعلان فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا، یہاں پہ انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جو بڑا ہونے کے بعد پتہ نہیں کتنی باتیں کر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے اپنی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تیرا ایک تعارف جو ہے نا وہ قرآن مجید نے کروایا ہے، اب دوسرا تعارف تو خود لوگوں کے درمیان کروا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے اندر آپس میں فخر کرنا چھوڑ دو کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے بچے اتنے ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ، بلکہ آپ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ ایک بات سمجھائی ہے، اور تعارف جو قرآن مجید نے کروایا ہے، فرمایا کہ آپ کی پیدائش جو ہے نا وہ ایک غلیظ قطرے سے ہوئی ہے۔ یہ آپ کا پہلا تعارف ہے جو قرآن مجید کروا رہا ہے، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں نا، اس کے اوپر غور کر لیں، تو ہماری اکڑ، ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہمارے دل کی جو بھی کڑن، حسد، بغض جو ہم دل میں رکھتے ہیں، کچھ بھی ایسا نہ ہو، اور ہم صرف اور صرف کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ ہم نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا، ہم اپنی ہی حقیقت کو بھول گئے، جس کی وجہ سے کوئی آج مال کے پیچھے ہے، کوئی دنیا کے پیچھے ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ مردار بچہ جو ہے تم میں سے کوئی ایک درہم کے بدلہ میں لینا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی، ایک درہم مرا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی حقیقت جو ہے وہ اس سے بھی کم تر ہے۔ اگر آپ اس کو ایک درہم چھوڑ کر فری میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اللہ کی نظر میں جس دنیا کے پیچھے انسان پاگل ہوا ہے،
اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ جتنی اس مردار بچے کی ہے، جو وہ بچڑا مرا ہوا ہے، گل چکا ہے، بو آ رہی ہے اس سے، اتنی بھی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اگر اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے۔ اور یہاں پہ انسان کو ایک بات بڑی اہم سمجھائی گئی ہے۔ کیسے؟ 3 سٹیپ بیان کیے گئے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ فرمایا اس کھیتی کی مثال ہے کہ جس کھیتی کا مالک کسان اس کو لگاتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بڑی ہری بھری اور سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، جیسا کہ ابھی آگے یہ گندم کا سیزن آ رہا ہے، جب یہ نئی نئی اگتی ہے تو ہریالی ہی ہریالی ہے، بڑا خوبصورت نظارہ۔ جب بڑی ہو جاتی ہے، اپنی جوانی کو پہنچتی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، کوئی اس کی حقیقت باقی بچتی ہی نہیں۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی بھی کچھ اس طرح کی ہے جیسے یہ فصل کے 3 موسم آتے ہیں، 3 سٹیپ بنتے ہیں، ایک بار اس کے اوپر بڑی خوشحالی، پھر وہ خوشحالی کم ہو جاتی ہے، پھر آخر پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، وہی جگہ جو خوبصورت نظر آتی ہے وہ بدصورت لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی کہ اے انسان 15 سے 20 سال کی عمر تو تجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو نے کھیل تماشے میں گزار دی، پتہ نہیں نماز پڑھی کہ نہیں، پتہ نہیں قرآن مجید کی تلاوت کی کہ نہیں، پتہ نہیں ذکر اذکار کیا کہ نہیں، پتہ نہیں مسجد کی طرف گئے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ اپنے تعلق کو قائم کیا کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ 15 سال کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے، کتنا وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو فرمایا یہ جو 15 سال تک تیری عمر ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ تو کھیلتا ہے، کھیلنے میں گزار دیتا ہے، اور آخر میں اس کے بعد جو آگے کا تیرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد تو آگے قرآن کہتا ہے یہ فخر کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ پہلے یہ اس بات کے اوپر فخر کرتا رہتا ہے آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، آپ کو پتہ نہیں میرا خاندان کیسا ہے، آپ کو پتہ نہیں مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں رشتہ دار ایسا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس بات کے اوپر فخر کرتا رہتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے ابھی ٹھہر جا، ابھی تیرا وقت آنے والا ہے، ابھی رک جا، ابھی صبر کر۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پہلے مال کا فخر کرتا تھا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، میری اتنی فیکٹرییں، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا پیسہ روپیہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ذرا صبر کر، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم پہ جھریاں پڑ گئیں، ہاتھ اس کے اب کام نہیں کرتے، اپنے پاؤں پہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، سہارے کی ضرورت ہے، ہاتھ میں اللہ نے لاٹھی کو تھما دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہاں گئی وہ تیری شہرت؟ اب اس کا جب اپنے اوپر نہیں نا کام چلتا تو پھر یہ جب کسی سے اس کی انبن ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ بڑے فخر سے بات کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں میرے بچے اتنے ہیں۔ اب دوسری بات آئی ہے کہ کن باتوں کے اوپر یہ فخر کرتا ہے، پہلے اپنے اوپر
اپنے مال کے اوپر. اب آگے کہتا ہے ول اولاد، آپ کو پتہ نہیں میرا فلاں بیٹا فلاں محکمے میں فلاں افسر ہے، فلاں بیٹا فلاں کر لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، انسان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے اس کے بچے بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ بچے بھی کام نہیں آتے. میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے محترم شیخ حضرت مولانا حافظ وقاص قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں، تشریف لا چکے ہیں. تو آخری بات، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو بیان کیا کہ انسان کیا کرتا ہے. فرمایا الذی جمع مالا وعددا، یہ مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. اتنا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے، اتنا میرے پاس جمع ہو گیا ہے، یہ اکٹھا کر لیا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا جیسا سوچ رہے ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، یہی تمہارا مال آگ میں جلا دیا جائے گا، آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیا کرو گے پھر؟ وما ادراک ما الحطم، ان کو کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے، کس کے اندر مال ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو بندہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اس کا مال تو تین قسم کا ہے، جو اس نے کھا لیا ہضم کر لیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جو اس نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، یہی اس کا مال ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس زندگی کو سمجھنے کی اور اللہ رب العالمین اپنے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی تشریف ہمیں توفیق عطا فرمائے.